بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7th کلاس، آج ہم ویک 5 میں پڑھیں گے سبق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اس کے پہلے ہم پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی کا مقصد ایک تو تلفظ کو واضح کرنا ہے، لفظ کی ادائیگی ہے، اور دوسرا اس کے الفاظ معنی بھی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے ایک معزز یعنی عزت دار قبیلے بنی مخزوم کے چشم و چراغ یعنی کہ بہت عزیز یا پیارے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ کا شمار قریش کے امیر کبیر سرداروں میں ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خاندان دین اسلام کا سخت مخالف تھا اور فن سپہ گری یعنی کہ فوجیوں کی یا سپاہیوں کی جو مہارت ہے اس میں بڑا ماہر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پرورش بڑے ناز و انداز سے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خاندان جنگی مہارت میں مشہور تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو بھی لڑک پن میں فنون جنگ کی تربیت دی گئی۔ نیزہ بازی، شمشیر زنی، شہ سواری اور دیگر فنون سپہ گری میں آپ رضی اللہ عنہ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمر 17 برس کے قریب تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور کفار مکہ کی طرفداری کرتے ہوئے اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جب جنگ احد ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ وہ اس جنگ میں کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو ایک گھاٹی پر مقرر کیا اور فرمایا کہ یہاں سے نہ ہٹنا۔ کفار مکہ پوری تیاری کے ساتھ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کی تعداد 3000 تھی، لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے اس جنگ میں بھی جلد ہی کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت یعنی کہ وہ مال جو جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گھاٹی پر متعین یعنی مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، درہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستے کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سچا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام کا سخت مخالف رہا ہوں اور میں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور آئندہ مجھے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنی قوتوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمانوں نے عرب کے دشمنان اسلام کو زیر کر لیا یعنی ان کو ہرا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنا ایک نامہ مبارک دے کر ایک خط دے کر اپنے ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی طرف روانہ کیا، لیکن موتا کے مقام پر وہاں کے حاکم شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، جس سے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 3000 سپاہیوں کے لشکر کو شرجیل کے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہادت پا جائیں تو لشکر کی قیادت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کریں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش کر لیں تو لشکر کے سردار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر کو اپنا سپہ سالار منتخب کرنے کا اختیار ہوگا۔ شرجیل نے مسلمانوں کے مقابلے پر 1,00,000 فوج کو جمع کیا۔ شرجیل کی مدد کے لیے روم کا بادشاہ بھی اپنی فوج لے آیا۔ جنگ میں مسلمان بڑی دلیری سے لڑے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تینوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس صورتحال سے دشمنوں کے حوصلے بڑھ گئے اور مسلمان فوج کے حوصلے پست ہونے لگے۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مسلمان فوج کو اپنی ذہانت اور جنگی حکمت عملی سے دشمن کے گھیرے سے نکال لیا۔ اس جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنی بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلیری کو سراہتے ہوئے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا، جس کے معنی ہیں اللہ کی تلوار۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اس وقت ہر طرف شورش برپا تھی، یعنی کہ یہ فساد برپا تھا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان شورشوں پر قابو پانے میں خلیفہ وقت کی مدد کی اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی سرکوبی کی ان کو سزا دی۔ اس دور میں ایران اور روم کی سلطنتیں بڑی شان و شوکت اور قوت کی مالک تھیں، اپنے طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کے بھروسے پر سرحدی مسلمانوں کو پریشان کرتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے مسلمان فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کیا۔ مسلمان فوج کا مقابلہ ایران کے ایک صوبے کے گورنر حمص کے ساتھ ہوا، جسے اپنی فوجی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حمص نے اسلامی فوج کے سپہ سالار کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر میدان میں آئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے سردار کو قتل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور ایرانی فوج کے 3000 سپاہی بھاگتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ روم کی سلطنت بھی ایرانیوں کی حامی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں پر شام کی طرف سے حملہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شام جا کر فوج کی قیادت سنبھالی اور سبھی شہروں کو فتح کرتے ہوئے دمشق جا پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال دیا۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مل کر رومی فوج کو شکست دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا کہ کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ان کی فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے حکم کو بصر و چشم یعنی کہ آنکھیں جھکا کر اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا، کیونکہ یہ اسلام کی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تمام جنگوں میں ماتحت کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے متعدد یعنی کہ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں شہادت کا ارمان لیے شریک ہوئے، لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی، جس کی آخری وقت تک آپ رضی اللہ عنہ کو حسرت رہی، آرزو رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی۔ کلاس 7 یہاں سے آپ کا کاپی ورک شروع ہوتا ہے۔ ڈیٹ لکھیں گے آپ، ویک 5A، سبق نمبر 5 ہے یہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ الفاظ معنی اس کے لکھیں گے، ارمان جس کا مطلب ہے تمنا یا خواہش، بن جنگل یا خودرو پیروں کا جھنڈ، بل بوتے طاقت یا قوت، چشم و چراغ بہت عزیز بڑا پیارا، حسرت افسوس یا ارمان، دلیری بہادری، شورش فساد یا بغاوت، گھمنڈ تکبر غرور، لشکر فوج سپاہ، محاصرہ گھیرا ڈالنا۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب کیسے ملا؟ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنی بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلیری کو سراہتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار کیوں مقرر کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا کہ کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ان کی فتح کی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آخری دم تک کیا خواہش رہی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آخری دم تک شہادت حاصل کرنے کی خواہش رہی۔ آگے الفاظ جملے، چشم و چراغ بہت عزیز پیارے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے چشم و چراغ تھے۔ سپہ گری فوجی مہارت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ گری میں بہت ماہر تھے۔ مہارت ہنر، میری امی کو کھانا پکانے میں مہارت حاصل ہے۔ گھمنڈ غرور، ہمیں اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بھگدڑ شور مچ جانا، فیکٹری میں آگ لگ جانے کی وجہ سے مزدوروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مشق میں سوال نمبر 5 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ واحد جمع اور جمع واحد اس طرح سے آپ بنائیں گے، جذبہ جذبات، فتح فتوحات، نقصان نقصانات، فنون فن، کفار کافر۔ سوال نمبر 6 ہے، لغت کے استعمال سے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ فن ہنر، سپہ گری سپاہی کا پیشہ، ماہر مہارت رکھنے والا، گھاٹی چوٹی، متعین مقرر۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ جیتنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ طرفداری ساتھ دینا، درہ پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، سپہ سالار قیادت کرنے والا۔ سوال نمبر آگے 7 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، الٹ الفاظ لکھیے۔ آسان مشکل، آغاز انجام، عام خاص، ہموار ناہموار، عروج زوال، نشیب فراز، فقیری امیری۔ سوال نمبر آگے 8 ہے، دیے گئے متن کے مطابق مضمون کے عناصر ذہن نشین کرتے ہوئے مشاہیر اسلام یعنی کہ نامور شخصیت میں سے کسی ایک کے بارے میں مضمون لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش میں بڑے باوقار حیثیت کے مالک تھے اور قبیلوں میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کو ہی فیصلے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن سخت حالات میں گزرا۔ انصاف اور ایمانداری آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف پر بڑا زور دیا اور پہلی بار انہوں نے سرکاری طور پر عدالت کا شعبہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 2 ہے بک وقت میں، متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے معزز قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا خاندان فن سپہ گری میں ماہر تھا۔ حاکم شرجیل نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ شرجیل کی مدد کے لیے روم کا بادشاہ بھی اپنی فوج لے آیا۔ مسلمان فوج کا مقابلہ ایران کے ایک صوبے کے گورنر حمز کے ساتھ ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 7 سال، 10 سال، 5 سال، 17 سال۔ تو اس کا ٹھیک جواب ہوگا 17 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں گھاٹی پر تیر انداز مقرر کیے 20، 30، 40 یا 50۔ اس کا درست جواب ہوگا 50۔ آگے ہے، روم کی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کیا دمشق کی طرف سے، شام کی طرف سے، مکہ کی طرف سے، روم کی طرف سے۔ تو اس کا درست جواب ہے شام کی طرف سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو عمر تھی 61 برس، 31 برس، 41 برس، 51 برس۔ تو اس کا ٹھیک جواب ہوگا 61 برس۔ کلاس آپ نے یہ سارا کام جو ہے کر کے چیک کروانے کے لیے آنا ہے وینسڈے کو، اور اس پورے چیپٹر کو، اس پورے سبق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، ٹیک کیئر یور سیلف، اللہ حافظ۔